نبی علیہ السلام نے جب کوئی بات کسی معاملے کے سلجھاؤ کے لیے بتائی ہے تو ہم قرینہ یہی رکھیں گے کہ سورہ کہف کو اب ہم اس چابی کی طریقے سے استعمال کریں گے اور وہ والے تالے ڈھونڈیں گے جس پہ چابی لگتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہم چابیاں بنائیں تالا دیکھ کے تو یہ اصول ٹوٹ رہا ہے جو کہ ایک نارمل سینسیکل طریقے سے ہم کام کرتے ہیں دنیا میں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا. جب اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بتا دیں اور وہ ظاہراً پوری نہیں ہو رہی ہوتی تو اس کا مطلب ہے تالا ہمیں پتہ ہے اینڈ آف ٹائم میں دجال کا جو واقعہ ہونا ہے اس کی چابی اب ہمیں اسی لحاظ سے بنانی پڑے گی جس طریقے کا تالا ہے، کیونکہ یہ حدیث میں آ گیا. تو حدیث بتائے گی یا سورہ کہف بتائے گی کہ اینڈ آف دا ٹائم میں دجال نے کیا کرنا ہے، رادر دین کہ ہم دجال کو خود ہی امیجن کریں، اس کو پوری طریقے سے ایک نقشہ اور احاطہ خود کھینچیں اس کا، اور اس میں دیکھیں سورہ کہف آ رہی ہے کہ نہیں. ہم اس کا الٹ کام کریں گے ادھر، کیونکہ حدیث نے اس کو ہتھیار کے طور پر ہی بتایا ہے. اب سورہ کہف کے تھرو ہمیں پتہ چل جائے گا اینڈ آف ٹائمز میں کیا کیا ہو رہا ہوگا. اتنی بڑی طاقت ہے ہمارے پاس، یہ فورس سائٹ دیتی ہے، یہ اتنی بڑی دور اندیشی کی دوربین ہے ہماری، یہ ٹیلیسکوپ ہے ایکچولی، کہ ہمیں پتہ چل رہا ہوگا کہ اس وقت کیا کیا ہو رہا ہوگا. اب اگر ہم اینڈ آف ٹائمز کو سورہ کہف کے اوپر میپ کریں تو جتنے بھی حدیث ہمارے پاس ہیں یا جو بھی ہم نے مطلب لیے ہیں اس وقت کے جو بھی ہم نے نقش نگاری اپنے ذہن میں کی ہوئی ہے تو شاید ڈسننس اور ڈیلٹا کریٹ ہو جائے. مگر سورہ کہف کو لیں وہ تو قرآن ہے، اس کو تو نہیں ہم بدل سکتے، کسی بھی طریقے کوئی اور نقش نگاری نہیں کریں گے کہ ہمارا یہ مطلب ہے تو اس کا یہ مطلب نکل آئے. یہ تو صاف صریحاً بالکل سمپل سی عربی میں لکھا ہوا ایک پورا کا پورا متن ہے. وہ آپ چونکہ نبی السلام نے کہا یہ اینڈ آف ٹائم میں کام آئے گی، دجال کے وقت کام آئے گی، تو اب ہم نے اس میں سے دجال ڈھونڈنا ہے. رادر دن دجال کے ٹائم میں سورہ کہف ڈھونڈیں، سورہ کہف سے ہم وقت وہ ڈھونڈیں گے کہ کیا کیا چل رہا ہوگا. سائیکالوجی کو اس طریقے سے حدیث کے تھرو ہم ڈیکوڈ کریں گے. اب ہم ایک حدیث جو کہ میں آپ کو بتاتا ہوں جس کے تھرو کافی حد تک آسانی ہو جائے گی آپ کو، کیونکہ واقعی ظاہراً سورہ کہف کے اندر دجال کا تو لفظ بھی نہیں ہے، عیسیٰ ابن مریم کا لفظ نہیں ہے، اینڈ آف ٹائمز کا بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے. اف اینی تھنگ بہت پرانے وقت کا ایک تذکرہ ہے اصحاب کہف کا. موسیٰ اور خضر کی کہانی ہے، دو باغوں والے دو افراد، ان کا آپس میں مکالمہ ہے اور ایک بندے نے کبر کیا ہے، اس کی کہانی ہے، اور ذوالقرنین کی کہانی. ٹھیک ہے، اب یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو سورہ کہف کا اوور آل نقشہ کیا ہے. سورہ کہف بیسکلی توحید کی صورت ہے، شرک کے خلاف اللہ تعالیٰ نے پے در پے اس کے اندر آیات نازل کی، اور شروع کی پہلی آیت سے لے کے اور آخری آیت تک، کیونکہ الحمدللہ الذی سے شروع ہوگی اور آخری آیت میں احد ہے کہ پہلی آیت بتا رہی ہے شرک نہ کرنا اور آخری آیت کا آخری لفظ بتا رہا ہے شرک نہ کرنا. ٹھیک ہے، بیچ میں بھی یہی معاملات چلتے رہیں گے. تو سورہ کہف کے اوپر حدیث کیا ہیں پہلے تو یہ سمجھ لیں. سورہ کہف کی پہلی 10 آیات نبی اسلام نے ارشاد فرمایا ایک جگہ پہ، دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا آخری 10 آیات، پھر ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ یہ صاف صاف سمجھ آ رہی ہے کہ صحابہ جس اینگل سے سوال پوچھ رہے تھے نبی اسلام اس طریقے سے بتا رہے ہیں کہ یہ استعمال کیا کیا مواد ہے ہمارے پاس استعمال کرنے کے لیے. بارود سمجھ لیں، جنگ پہ جا رہے ہیں تو کس طرح کے ہتھیار مل رہے ہیں ہمیں. پھر نبی اسلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے سورہ کہف نازل ہوئی ہے اس طریقے سے جو سورہ کہف کو پڑھے گا وہ دجال سے اپنا بچاؤ کر لے گا. مفہوم بتا رہا ہوں. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو آپ کو سمجھنا پڑے گا. یہ اتنا ضروری نقطہ ہے کہ جس سے آپ کو پتہ چلے گا اینڈ آف ٹائمز میں ہم نے کس طریقے سے اس ہتھیار کو استعمال کرنا ہے. اب رہی بات کہ کیا صرف قرات کروں گا میں تو کام ہو جائے گا، تو جی ہاں بالکل ہو بھی سکتا ہے. جس طریقے سے نازل ہوئی اسی طریقے سے قرات کرنا ہے، یا نزولی ترتیب میں جو آیتیں آئی ہیں اس طریقے سے میں ڈھونڈوں، اس کی سینس بناؤں تو کوئی مطلب ایسے پیس آف دا پزل جو ہے وہ پورا ہو جائے گا. پزل پورا ہو جائے گا، پیسز اگر میں آگے پیچھے کر کے دیکھوں تو قرآن کی ترتیب تو ہم بدلنے والے نہیں. قرآن کی ترتیب تو خود قرآن ہے، تو پزل پورا کا پورا سالو ہو چکا ہوا ہے. اس کو ہم نے اب ڈی کوڈ کیسے کرنا ہے، یہ اتنا ضروری ہے کہ تمام مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے، اسپیشلی اسٹوڈنٹس کو، کہ کس طریقے سے آپ نے سمجھنا ہے. ایک ایسی حدیث میں آپ کو ابھی سناتا ہوں، مستند حدیث، کہ جس کے بعد اور زیادہ
انٹرسٹنگ ہو جائے گی ساری کی ساری، یہ پوری کی پوری جو سٹوری ہے۔ ایک صحابی نے دیکھا کہ گھر کے اوپر بادل آسمان سے اتر کے گھر کی چھت پہ آنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ وہ زمین پہ لینڈ کر گیا، اور جو اس گھر کے باہر گھوڑا بندھا ہوا تھا اس نے ہنہنانا شروع کر دیا، اور وہ آپے سے باہر ہو رہا تھا، بالکل بے قابو ہونا شروع ہو گیا۔ لوگوں نے یہ معاملہ دیکھا اور دروازے کھٹکھٹایا اور پوچھا کہ کیا کر رہے، تو اندر کیا ہو رہا ہے، یہ اتنا بڑا واقعہ ہو رہا ہے؟ تو اس بندے نے کہا میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ یہ واقعہ نبی علیہ السلام تک پہنچایا گیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ سکینہ ہے، سکینہ، یاد رکھیے یہ لفظ نبی علیہ السلام فرمایا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا ایک ہی رات کی وجہ سے، جو سورہ کہف پڑھ رہا تھا، تو سکینہ آسمان سے اتر کے تیرے گھر کے اوپر نازل کیا اللہ نے۔ اب یہ بہت ضروری ہے کہ یہ حدیث یہاں پہ سنائی جاتی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ بہت بڑا ہتھیار ہے اور بہت احتیاط سے استعمال کرنا ہے، کیئرفلی، کیجول نہیں لینا اس کو۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر، اس کا یہ مطلب ہے کہ سورہ کہف ایک ٹیکنالوجی ہے،